ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ کیا شادی کی پہلی رات بیوی سے ہم بستری کرتے وقت اس کی شرمگاہ سے خون کا آنا ضروری ہے؟ کیا اگر خون نہیں آئے گا تو وہ پاک دامن اور باقرہ رہے گی یا نہیں رہے گی؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے اکثر نوجوانوں کے ذہنوں میں غلط طور پر بھرا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کلپ کچھ لوگوں کو اچھی بھی نہ لگے اور غلط کمنٹ بھی کریں، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا جاننا ہر نوجوان کے لیے، جن کی ابھی خاص طور سے شادی نہیں ہوئی ہے یا شادیاں ہو چکی ہیں لیکن ان کے دلوں میں شک و شبہ ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے۔ شادی ایک نہایت ہی مضبوط اور اٹوٹ سا رشتہ ہے، جس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر کے بھی بڑی بڑی باتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور وہ باتیں اگر آپ نہ سیکھیں، آپ نہ جانیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر نہ سیکھنے اور نہ جاننے ہی کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیش آتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیے کہ عورت کی جو شرمگاہ ہے اس میں ایک جھلی ہوتی ہے جس کو پردہ بکارت کہا جاتا ہے، پردہ عصمت کہا جاتا ہے، پردہ ہیمن کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی چھوٹی سی جھلی ہوتی ہے کہ جب عورت لڑکی بالغہ ہو جائے تو اس کے شرمگاہ سے جو عادی طور پر ہر مہینے خون نکلتا ہے، اسی میں شرمگاہ کی جھلی سے اور اسی پردہ بکارت کی جھلی سے وہ خون جو ہے نکلتا رہتا ہے، اور اس کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ اتنا نرم ہوتا ہے، اتنا ہلکا اور معمولی ہوتا ہے کہ کبھی تھوڑی سی بلندی سے کودنے کی وجہ سے، سائیکل وغیرہ چلانے کی وجہ سے یا کچھ بوجھ وغیرہ اٹھانے کی وجہ سے یہ جھلی پھٹ جاتی ہے۔ کبھی کبھی اگر کچھ بھی نہ کیا جائے تو اتنی کمزور ہوتی ہے یہ جھلی کہ بغیر کچھ کام کیے بھی ایسی صورت میں یہ جو ہے پردہ بکارت زائل ہو جاتی ہے اور پردہ بکارت پھٹ جاتا ہے، جس کو لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شادی ہو اور شادی کی پہلی رات میں بیوی کے شرمگاہ سے خون نہ نکلے تو ایسی صورت میں وہ لڑکی جو ہے باعصمت اور باعظمت نہیں ہوتی بلکہ آوارہ اور بدچلن ہوتی ہے۔ آپ یاد رکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ کچھ چیزوں کی وجہ سے پھٹ جاتی ہے، اور کچھ عورتوں کا تو معاملہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی جو شرمگاہ کی یہ جھلی ہوتی ہے جس کو پردہ بکارت کہا جاتا ہے بہت ہی زیادہ مضبوط ہوتی ہے، جو ہم بستری کرنے کے بعد بھی نہیں پھٹتی ہے۔ تو اب آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے، اور خون بھی نہیں نکلتا ہے؟ تو یہ چیز جو ہے حالانکہ 100 میں سے یا ہزاروں میں سے کسی ایک کو ایسا ہوتا ہوگا، اور اس معاملے میں بعد میں آپریشن وغیرہ کرانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات میں جب ہم بیوی سے ہم بستری کریں تو اگر اس کو ہم بستری کرتے وقت پہلی بار خون نہ آئے تو اس کا مطلب وہ آوارہ، بدچلن اور اسی طریقے سے غلط لڑکی ہوتی ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں تصور کرنا چاہیے۔ یہ شرعی طور پر بالکل بھی خلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فتاوی رضویہ میں اس حوالے سے تحریر فرمایا ہے کہ کبھی کبھی لڑکیوں کی پردہ بکارت جو ہے وہ کودنے کی وجہ سے، بوجھ اٹھانے کی وجہ سے یا سائیکل وغیرہ چلانے کی وجہ سے پھٹ جاتی ہے، تو بھی ایسی صورت میں ان کو باقرہ ہی سمجھا جائے گا، اور جو باقرہ کے احکام جو باقراؤں پر نافذ ہوتے ہیں، ایسے ہی جن کی پردہ بکارت زائل ہو جائے، جن کی وہ جھلی پھٹ جائے، ان پر بھی وہی احکام نافذ ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ سوچنا کہ پہلی رات میں بیوی سے شرمگاہ میں جب ہم بستری کی جائے تو ایسی صورت میں ہم بستری کرتے وقت خون کا آنا ضروری ہے، یہ بالکل بھی غلط ہے۔ کسی کا آتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کی پردہ بکارت زائل نہ ہوئی ہو، کسی کا نہیں آتا ہے تو پھر یہ سوچ کر کے اپنی زندگی کو بیکار بنانے کی کوشش نہ کریں کہ یہ عورت جو ہے معاذ اللہ بدچلن تھی، بدمعاش تھی، یا اسی طریقے سے اور بھی اس کے اوپر الزامات عائد کیے جائیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے نوجوانوں کا خصوصیت کے ساتھ جو ابھی شادی سے پہلے کے ماحول میں اور زندگی میں اپنے ایام کو گزار رہے ہیں، وہ عام طور پر یہی سمجھتے ہیں
کہ ضروری ہے کہ شادی کی پہلی رات میں بیوی سے جب ہم بستری کی جائے تو اس کے شرمگاہ سے خون آئے، ورنہ جو ہے عورت کو بدچلن سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ مسئلہ جو ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے یہ بالکل ہی غلط ہے۔ اس طریقے کے مسائل جو ہے آپ اپنے ذہنوں سے نکال دیں، آپ علماء کرام کی بارگاہ میں ان سب مسائل کے لیے رجوع کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہترین آپ کی رہنمائی کی جاتی رہے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کلپ اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہو، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کے اگر دوسرے بھی سوالات ہو تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی جو سیریز ہم نے شروع کیا ہے آپ کے مسائل کے نام سے، اس میں آپ کے سوالوں کے جواب عام طور پر لیے جاتے رہیں گے اور آپ کو تسلی بخش جواب دی جاتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔